حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور انسانوں کے باپ ہیں۔ ان کی داستان قرآن مجید کی 7 سورتوں میں بیان ہوئی ہے: البقرہ، العمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، الکہف، طٰہٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل قصہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ کائنات میں ایک خاص لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ قرآنی حوالہ: اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع فرمائی، جس کی وجہ سے انسانوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اس مٹی کو گوندھ کر ایک پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح کی گئی۔ روح جسم میں داخل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو چینک آئی، جس پر الحمدللہ کہنے پر اللہ نے اے رحمک اللہ کہا۔ ترمذی 3367۔ علم کا معجزہ: اللہ نے آدم کو اشیاء کے نام سکھائے، فرشتوں کو بتانے کو کہا، وہ عاجز رہے۔ سورۃ البقرہ آیت 31۔ سجدہ اور ابلیس کا انکار: اللہ نے تمام فرشتوں کو ادم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف آیت 12۔ قد مبارک: 60 گز 90 فٹ۔ جنت میں سب کا یہی قد ہوگا۔ بخاری 3326۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن وہ وہاں تنہائی محسوس کرتے تھے۔ حضرت حوا کی تخلیق: اللہ تعالیٰ نے ادم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ صحیح بخاری 3331۔ جنت کی نعمتیں: اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت 35۔ جو انسان کا ازلی دشمن بن چکا تھا، اس نے وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ دھوکہ: شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے فرشتے بن جاؤ گے۔ لغزش: ادم اور حوا سے لغزش ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل چکیتی ہی ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔